میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ دور حاضر کے علماء کرام کے مابین اس مسئلہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسے بریلوی علماء ہو گئے، دیوبندی علماء ہو گئے، اہل تشیع شیعہ علماء ہو گئے، اہل حدیث غیر مقلد علماء ہو گئے، ان علماء کرام کے مابین اس مسئلہ میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، میت کی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق اہل سنت بریلوی علماء کرام کا موقف یہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کی تو آپ یہ دعا کی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ تو اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ اور اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ مرحوم کی طرف سے میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر مرحوم نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو تو اس کے ترکہ سے جو اس نے جائیداد چھوڑی ہے اس سے قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر اس نے مرنے سے پہلے میت نے وصیت نہیں کی تھی تو اولاد یا رشتہ دار اپنی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب اس میت کو پہنچائیں تو اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق غیر مقلد علماء اہل حدیث کے نزدیک دو رائے ہیں۔ ایک رائے ان کی یہ ہے کہ اگر میت نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو تو پھر اس کی طرف سے اس کے ترکہ سے اس کے جائیداد سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اگر اس نے وصیت نہ کی ہو تو پھر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور میت کی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق علماء اہل تشیع شیعہ علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ورثاء کو یہ وصیت کی ہو کہ ہر سال تم نے میری طرف سے قربانی کرنی ہے تو پھر اس کے ترکہ اس کے مال جائیداد سے ہر سال اس کی اولاد اس کی طرف سے قربانی کرے گی۔ لیکن اگر کسی نے مرنے سے پہلے وصیت نہ بھی کی ہو تو پھر بھی میت کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے اپنے ورثاء کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ وصیت کی ہو کہ ہر سال تم نے میری طرف سے قربانی کرنی ہے، تو جب اس میت کے نام کی قربانی کی جائے گی تو اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، بلکہ وہ گوشت غرباء میں، مساکین میں، یتامہ میں، لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے مرنے سے پہلے قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی تھی اور بعد میں اس کے ورثاء، اس کی اولاد، اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو جب یہ قربانی کی جائے گی اس شخص کی طرف سے جس نے مرنے سے پہلے وصیت نہیں کی تھی، تو اب اس گوشت کو خود بھی کھا سکتے ہیں، امیر امراء بھی کھا سکتے ہیں، غریب غرباء بھی کھا سکتے ہیں، یتیم مسکین سب لوگ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی تھی۔ لہذا جب بھی کوئی شخص مرنے والے کے نام کی قربانی کرے تو اس کو چاہیے کہ بعد میں اس کے نام کی دعا کر کے اس کو اس سال ثواب پہنچائے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنے فوت شدہ والدہ یا والد یا بھائی یا بیوی یا اپنے شیخ کی طرف سے قربانی کرنے کی نیت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے نام کی قربانی کرے، اس کے بعد اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہو تو پھر فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی طرف سے، مثلا بیٹے نے یا بیٹی نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی بلکہ فوت شدہ والد یا فوت شدہ والدہ کی طرف سے قربانی کر دی تو پھر یہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے،
چونکہ اس پر قربانی واجب فرض تھی، فوت شدہ پر فرض نہیں تھی، لہذا پہلے اپنے نام قربانی رکھیں، اس کے بعد اگر اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہو تو پھر آپ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔